رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. محترم حاضرین، آج کے درس میں ہم اس مختصر سے درس میں مدینہ منورہ کے فضائل اور اس کی مختصر تاریخ، خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توسیع ہے اس کے متعلق مختصر تاریخی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے. محترم سامعین کرام، یہ مدینہ یہ دنیا کا دوسرا اللہ رب العالمین کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم شہر ہے. مدینہ یہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلی اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم ہوئی. مدینہ جب مسلمان آئے تو پہلے سے زیادہ وہ طاقتور ہو چکے تھے، ان کی جمعیت بڑھ چکی تھی، ان کی طاقت و قوت سطوت بڑھ چکی تھی. مدینہ میں جب مسلمان آئے تو پہلی دفعہ غیروں سے انہوں نے معاہدہ کیا، حکومتی معاہدے کیے اور مختلف طرح کے یہود سے معاہدہ کیا اور جو کفار مشرکین تھے ان سے معاہدے، مختلف طرح کے معاہدے ہوئے. مدینہ یہ مسلمانوں کی ارتقاء کی یاد دلاتا ہے. مکہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ ایک مقدمہ ہے مدینہ کی زندگی کا. یعنی اگر مکہ کی زندگی نہ ہوتی تو ظاہر ہے مدینہ کبھی وجود میں نہیں آتا. تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا، انہی 13 سال کی جہود کا ثمرہ ہے جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو اور مسلمانوں کو مدینہ کی شکل میں ملا ہے. بہرحال تو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ فضائل مدینہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ سے پر مشتمل ہے. میں انشاءاللہ اپنے اس مختصر سی درس میں مدینہ منورہ کی تاریخ، اس کی فضیلت، مسجد نبوی کی توسیع جو مختلف مراحل میں کی گئی ہے، مختصراً اس پر فوکس کروں گا، صرف بتاؤں گا کہ کن کن ادوار میں یہ کہی گئی ہے. اس کے علاوہ جو مدینہ سے ریلیٹڈ جو دوسرے مقامات ہیں اور جو دوسرے مساجد ہیں، جو دوسرے تاریخی جگہیں ہیں، وہ سے درکنار کرتے ہوئے صرف انہی سب باتوں پہ اکتفا کیا جائے گا. محترم سامعین کرام، مدینہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ میرے نزدیک تو مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ، میرے نزدیک مدینہ کو محبوب اور پسندیدہ بنا دے. کحبنا مکہ او اشد، جیسے میری محبت مکہ کی تھی، جیسے میں مکہ سے محبت کرتا تھا، ایسے ہی مدینہ کی محبت میرے دلوں میں ڈال دے. او اشد، یا اس سے بھی زیادہ تو مدینہ کی محبت میرے دلوں میں پیدا کر دے. اس کے بعد کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا. اے اللہ تو ہمارے سا ایک پیمانہ ہوتا تھا، اس پیمانے میں تو برکت عطا فرما. وفی مدنا، اور مد بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا،
اس میں تو برکت عطا فرما، وصحھھا لنا، اور اے اللہ تو مکہ کی مدینہ کی آب و ہوا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے، بہترین بنا دے، معتدل بنا دے۔ پھر کہتے ہیں ونقل حماہا الی الجحفہ، جحفہ یہ مدینہ سے شام کے ایریے میں یہ پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ونقل حماہا الی المدینہ، اللہ جو مدینہ کی جو بخار ہے، مدینہ کی جو بخار ہے اس کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے تئیں محبت کا اظہار ہے۔ اس حدیث میں مدینہ اور اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا ہے۔ یہ حدیث ضامن ہے کہ مدینہ کی فضا ہمیشہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے معتدل رہے گی، خوشگوار رہے گی، اور اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ میں جو خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا بخار وغیرہ، یہ ساری بیماریاں وہاں نہیں ہوں گی، لوگ اس سے محفوظ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ تو مدینہ میں مکہ سے بھی زیادہ، مدینہ میں مکہ سے کہ 2 گنا برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو مدینہ کو مکہ کے مقابلے میں ڈبل بابرکت بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ مکہ کے مقابلے میں مدینہ میں ڈبل رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور شہر مدینہ کو بابرکت بنا دے وہاں کے لوگوں کے لیے، اور جو لوگ وہاں کا رجوع کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جیسے مکہ میں حرم ہے نا، حدود حرم ہے، اس سے پہلے بات آئی تھی، ایسے ہی مدینہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود متعین کر رکھے ہیں جس کو حرم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ یہ حرم ہے، وہ مدینہ حرم ہے جو عیر اور ثور کے درمیان ہے۔ یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں، اس کی مختصر وضاحت انشاءاللہ بھی آئے گی۔ کہتے ہیں فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا، کہ جو مکہ میں، مدینہ میں کسی گناہ گار کو، جو مدینہ میں کوئی گناہ کا یا حرم میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یا کوئی حرم نبوی کے اندر کسی گناہ گار کو پناہ دیتا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں کی اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے نہ ہی اس کی فرض نمازیں قبول کرے گا اور نہ ہی اس کی نفلی عبادتیں قبول کرے گا۔ اس حدیث میں مدینہ میں جو خاص ایک ایریا ہے جس کو حرم نبوی کہا جاتا ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا ہے، تو اس سرزمین کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی اس کے اندر کسی گناہ گار کو پناہ دیتا ہے یا کوئی وہاں پر گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس پر اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی باتیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ مدینہ کی عظمت اور حرمت اور حرم مدینہ کی عظمت اور حرمت کا بیان ہے۔ یہاں حدیث میں جو عیر ایک پہاڑ کا نام ہے، یعنی المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، تو یہاں عیر سے مراد یعنی یہ پہاڑ ہے جو مدینہ کے مشرق میں واقع ہے۔ عیر ایک پہاڑ ہے، تو وہاں سے لے کر کے ثور، تو ثور بھی یہ ایک طرح کا پہاڑ ہے۔ ایک تو ثور پہاڑ وہ ہے جو مکہ میں موجود ہے، بالکل اسی نام کا ایک پہاڑ مدینہ میں بھی موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ عیر اور ثور پہاڑ کے درمیان جو ایریا ہے، جو حصہ ہے، یہ مدینہ کا یہ ایریا حرم کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، تو یہ مختصراً اہل مدینہ اور مدینہ میں قیام کرنے والوں اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی آب و ہوا کے متعلق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
اشتیاق، محبت، لگاؤ مدینہ اور اہل مدینہ کے تئیں، اس کا بیان تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مدینہ کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ کیا ہے، مدینہ کیسے آباد ہوا، کون کون وہاں کے اصل باشندے تھے، کون کہاں سے آ کر کے آباد ہوا، اس کے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو مدینہ کا ایک پرانا نام تھا یثرب۔ تو یثرب کی بنیاد نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک فرد سے یثرب، انہی کے نام سے مدینہ کا نام، یعنی جو پرانا نام تھا یثرب، وہ نام پڑا۔ مدینہ کے جو ابتدائی رہائش تھے، یعنی جو لوگ شروع میں آ کر کے مدینہ کو جن لوگوں نے آباد کیا، ان میں ایک قبیلہ ہے عمالق۔ قبیلہ عمالق کے ایک شاخ عبیل ہے، اسی کے فرد یثرب تھے۔ یہ سب سے پہلے یہ جو قبیلہ تھا یہ اصلاً بابل عراق میں کا رہنے والا تھا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہی کے یعنی قبیلہ عمالق جو یہ بابل سے اٹھ کر کے یہاں آیا تھا، مدینہ میں آ کر کے رہنے کے لیے آباد ہوا تھا، یہ وہ قبیلہ ہے جس کے جو جد امجد تھے، یعنی جو عملیق، جن کا نام تھا عملیق، انہوں نے ہی عربی زبان کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ پہلا سب سے پرانا جو باشندے ہیں مدینہ کے، وہ یہی عمالقہ ہیں، جنہیں عمالق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑے ہٹے کٹے ہوتے تھے، بڑے طاقتور ہوتے تھے، اور قد اور قامت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے تھے۔ دوسری جو مدینہ کے جو آبادی ہے اور جو وہاں کے باشندے تھے، جو لوگ آ کر کے آباد ہوئے، وہ یہود ہیں۔ بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو وہاں سے بہت سارے یہودی بھاگ کر کے آئے اور مدینہ میں آباد ہو گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی 70 عیسوی میں جب رومیوں نے حملہ کیا تھا فلسطین پر، تو اس کے بعد بھی بہت سارے یہودی بھاگ کر کے یہاں مدینہ میں آئے اور مدینہ کو اپنا جائے قرار بنا لیا تھا۔ تو مدینہ پہ جو قبائل تھے ان میں قریظہ، نذیر ہے، اور بنو یہدل، یہ 2-3 ایسے قبائل ہیں جو اس وقت آ کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ یہ اوائل قبائل، یعنی جو بنو نذیر ہے، بنو قریظہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ قبیلہ موجود تھا۔ تو یہ اسی زمانے سے جب رومیوں نے ان کو تنگ کیا تھا، یا بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا تھا، تو تبھی سے یہ لوگ آ کر کے مدینہ میں آباد ہو گئے تھے، رہنے لگے تھے۔ تو بہت پرانا قبیلہ تھا اور بہت پرانے قدیم باشندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ کے قدیم باشندوں میں سے، پرانے لوگوں میں سے اوس اور خزرج کا نام بھی آتا ہے۔ یہ قبیلہ، یہ قحطانی قبیلہ ہے، اور سد معرب جو یمن میں تھا اس کی تباہی کے بعد یہ لوگ یمن سے آئے تھے، اور یہ 300 عیسوی میں یہ لوگ یمن سے آئے تھے اور آ کر کے یہاں پر مدینہ میں آباد ہو گئے تھے۔ تو بنیادی طور پر جو مدینہ کی آبادی ہے وہ تینوں گروپ پر مشتمل تھی۔ ایک تو عمالقہ ہے جو عراق سے آئے تھے اور یہاں کر کے آباد ہو گئے تھے، اور انہی کے یعنی ایک عبیل قبیلہ، اسی کا ایک شاخ تھی عبیل، اسی کے ایک فرد تھے یثرب، انہوں نے مدینہ کی بنیاد رکھی تھی، یثرب کی بنیاد رکھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہودی تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد آئے تھے، یا پھر رومیوں نے جب ان کو تنگ کیا سن 70 ہجری میں عیسوی میں، تو پھر وہ واپس آ کر کے مدینہ رہنے لگے۔ اسی طریقے سے تیسری آبادی ہے اوس اور خزرج کی، جو یہ بھی مدینہ کے قدیم باشندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ یمن سے آئے تھے سد معرب کی تباہی کے بعد سن 300 عیسوی میں۔ مدینہ کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک تو مدینہ ہے جو کہ معروف ہے، دوسرا نام ہے طابہ۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا نام یثرب، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں ابتدا میں یہ کسی خاص علاقے کا ہی نام تھا، اور بقیہ علاقوں کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے یثرب یہ پورے خطے کو کہا جانے لگا، اور مدینہ پورے خطے کو کہا جانے لگا، اور یثرب اس طریقے سے گمنام ہو گیا، یعنی لوگ عام طور پہ یثرب کا نام بھول چکے تھے۔ تو بعد میں پھر مدینہ ہی پورے خطے کا نام
پڑ گیا تھا۔ محترم سامعین اکرام، تو یہ مدینہ کے قدیم آبادی اور ان کے جو اسماء ہیں، جو مشہور اسماء ہیں، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شہر مدینہ کا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ یہاں اسلام کیسے آیا، کیسے مسلمان آباد ہوئے، تو اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے اور بلکہ حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، اور بلکہ وہ جو وہاں کے عکاظ ہے، مجنہ، جو بڑے عالمی بازار اور منڈیاں لگتی تھی سالانہ وہاں پر، تو مختلف قبائل کے لوگ دور دراز سے، شام سے، یمن سے آتے تھے تجارت کے لیے، تو ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ حج کے ایام میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے ایک موقع پر، یعنی اس سے پہلے مدینہ کے لوگ بھی حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو مدینہ کے لوگوں نے اپنے یہاں کی یہودیوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ یہودی چونکہ وہ یہ سودی کاروبار کرتے تھے اور مدینہ میں بڑے پاورفل تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا اوس اور خزرج کے ہاں، تو ان مسئلوں کو سلجھانے کے لیے بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے، یعنی یہودیوں کی زبانی انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے، اور جب یہ نبی ان کے درمیان بھیجا جائے گا تو ان کے ذریعے سے وہ لوگوں پر چڑھائی کریں گے، لوگوں کو فتح کر لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا۔ تو جب کچھ لوگ مدینہ سے جب مکہ یہاں حج کرنے آئے تو ان کی ملاقات ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو ان کو اسلام کی دعوت دی، ان کو ساری چیزیں بتائی، اور جو اسلام کے پیغام ہو سکتے ہیں، جو رسالہ ہو سکتا ہے، اس کو ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی رسول ہیں جن کا تذکرہ یہود کی زبانی ہم نے مدینہ میں سنا کرتے تھے، تو وہ فوراً ایمان لیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اگلے سال، ایک سال بعد، پھر اوس اور خزرج کے دوسرے افراد آئے، پھر عقبہ میں، یعنی عقبہ ایک مقام ہے وہاں پر، مکہ میں، وہاں پر بیعت ہوئی اور بہت سارے دوسرے افراد بھی مسلمان لائے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ لوگ ان سے بیعت کی، اور بیعت ہوئی کہ وہ شرک نہیں کریں گے اور ایمان پر باقی رہیں گے، گناہ کے کاموں سے اجتناب کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پر الٹے سیدھے الزام نہیں لگائیں گے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دوسری بیعت ہوئی، جس میں تقریباً 100 کے قریب افراد تھے موجود، تو وہ سارے آئے، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب کو مقرر کیا۔ ان کا یہ ارادہ تھا، انہوں نے یہ بھی بات رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کب تک مکہ میں رہیں گے بے یار و مددگار، اور انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کو اپنے ہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ کی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی جیسے ہم اپنے بچوں، اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اموال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہاں سے یہ ہجرت کا سلسلہ، اس کے بعد سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کرام دھیرے دھیرے ہجرت کرنے لگتے ہیں، اور اہل مکہ جو کفار مکہ تھے ان کے درمیان خلبلی مچ جاتی ہے۔ وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے دھیرے دھیرے منتقل ہو رہے ہیں، یہ جو مسلمان نئے لوگ جو نئی دین کو قبول کر رہے ہیں، یہ لوگ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ سارے جو ہے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ میں ان کو ایک پناہ گاہ مل گئی ہے، اور وہاں کے یہ دو بڑے قبائل ہیں، اویس اور خزرج، یہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات پتہ چلی تو ان لوگوں نے میٹنگ کی دارالندوہ میں اور باقاعدہ روکنا چاہا۔ بہرحال تو ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، اور ایک عبداللہ بن عریقظ تھے، ایک غیر مسلم، وہ راستوں کے ماہر تھے، جانکار تھے، ان کو اجرت پر فکس کیا، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے مدینہ کا سفر کیا، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ میں سب سے پہلے بنو سالم کے محلے میں پہنچے، مسجد قباء جہاں آباد ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں پہنچ کر کے اس کے بعد تھوڑی آگے اور آباد تھوڑا دور وہاں گئے، راستے میں ہی جمعہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بعد میں وہاں جمعہ کی مسجد جمعہ تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا کے، یعنی بنو عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، عبد المطلب کی جو ننیحالی رشتہ دار تھے، ان کی دعوت پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ میں بنو نجار کے محلے میں تشریف لے گئے اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننیحالی جو رشتہ دار تھے ان کے محلے میں گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس وہ بیٹھی۔ تو جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس وہ اونٹ بیٹھی تھی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ تیسری مسجد آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک تو جو مسجد جمعہ ہے، اور اس سے پہلے مسجد قباء، تو یہ مسجد بنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ تو دراصل وہ جو جگہ تھی جہاں اٹھنی بیٹھی تھی، یہ دو یتیم بچوں کا جو اسد ابن زرارہ کے زیر کفالت تھے، سہل اور سہیل کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اجرت پر ان سے وہ زمین لی، اور پھر اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، اور مسجد یہ جو ہے کھجور کے تنوں سے، یہ ساری چیزوں سے وہ تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے پتیوں سے یہ مسجد بنائی گئی تھی، اور مسجد یہ کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ بہرحال تو اس کے بعد پھر یہ مسجد کی بات ہوئی، اور مسجد اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جو پہلے خلیفہ راشد تھے اسلام کے، مسلمانوں کے۔ تو انہوں نے مسجد میں جو ستون تھے جو کھوکھلے ہو گئے تھے، کیونکہ لکڑی کے ستون تھے، ان کی تبدیلی کی۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اس میں مسجد میں توسیع کی، اضافہ کیا، اس کے رقبے کو بڑھایا۔ لوگوں نے جب شکایت کی کہ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اور مسجد میں جگہ کم ہے، تو پھر بعد میں مسجد میں توسیع کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے اسی طرح کی شکایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد تھے، ان کے دور میں بھی ہوئی۔ تو انہوں نے بھی لوگوں کی شکایت پر لوگوں سے مشورہ کر کے، یعنی جو اہل حل و عقد تھے ان سے مشورہ کر کے مسجد کی توسیع کی۔ تو یہ اس طریقے سے مسجد کی توسیع ہوتی رہی۔ اور پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک، یہ اموی خلیفہ میں سے ہیں، جب ان کا دور آیا تو اس زمانے میں انہوں نے مدینہ کے گورنر کو عمر ابن عبدالعزیز، جن کا نام ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جو خلفائے راشدہ یعنی 5 خلفائے راشدہ میں سے جن کو شمار کیا جاتا ہے، تو ان کو جو مدینہ کے اس ٹائم گورنر تھے، ان کو مسجد نبوی کی توسیع کا حکم دیا۔ اس کے بعد جو عباسیوں کا دور آیا تو اس میں جو مہدی خلیفہ تھے، مہدی عباسی نے، جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے جعفر بن سلیمان، ان کو حکم دیا۔ اور بعد میں پھر یعنی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جو توسیع ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کے گھر تھے اور جو آس پاس کے جو قرب جوار کے گھر تھے، ان کو جو ہے اس میں ملایا۔ پھر بعد میں جب مہدی عباسی کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اطراف میں جو اور دوسرے صحابہ کے گھر تھے، ان دوسرے صحابہ کے گھر کو بھی مسجد نبوی میں ضم کر دیا۔ اس طریقے سے مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب یہ عباسیوں کا دور ختم ہوا اور مصری سلاطین کا دور شروع ہوا، یعنی مصر کے جو بادشاہوں کا دور شروع ہوا، تو اس میں ایک شخص ہے اشرف قحطبائی نے یعنی 1481 عیسوی میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اور اس کے بعد پھر جب عثمانیوں کا دور شروع ہوتا ہے تو عثمانیوں یعنی خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، تو اس میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان عبد المجید نے 1517 عیسوی میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اس کے بعد پھر آل سعود کا دور آیا، تو آل سعود یعنی جو ملک عبدالعزیز کا دور آیا، تو ملک عبدالعزیز نے جب ان کی حکومت ایک دم بالکل مستقر ہو گئی، مضبوط ہو گئی، ٹھوس ہو گئی، اور ریاض کے بعد یعنی نجد اور حجاز دونوں ان کے قبضے میں آ گئے، تو انہوں نے 1951 میں اس کے یعنی مسجد نبوی میں توسیع کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بعد میں اس سلسلے کو توسیع کے دوسرے سلسلے کو شاہ فیصل نے آگے بڑھایا۔ پھر بعد میں 1984 میں ملک فہد نے اس کو آگے بڑھایا۔ تو یہ مسجد نبوی کی مختصر تاریخ رہی ہے کہ اس میں کیسے کیسے بتدریج اس میں توسیعات ہوئی ہیں اور اس کو بڑھایا گیا ہے، اس کو آگے لے جایا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تو بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ مسجد مدینہ منورہ کے فضائل کیا ہیں، مناقب کیا ہیں،
اور مدینہ منورہ کے قدیم آبادی کون کون تھے اس پر روشنی ڈالی گئی، مدینہ منورہ کے اسما کون کون سے ہیں اس پر بات ہوئی، پھر بات ہوئی کہ مدینہ میں اسلام کیسے داخل ہوا اس پر گفتگو ہوئی، اس کی مختصر جو تاریخ ہے، جھلکیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ مسجد نبوی جو مدینہ میں خاص مقام ہے، مسجد نبوی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا تھا، اس کے کتنے مراحل سے وہ گزرا اور کس طریقے سے آج وہ اپنی جدید شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے، تو اس کی کیا تاریخ رہی ہے، اس کو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔